اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی دین ہے، اور اگر اس کو ہم اللہ کے نام پر لگا دیں گے تو یہ اللہ کا دین ہے۔ دین اور دین میں فرق سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دین ہے، اس کو رب کی رضا میں لگانا یہ رب کا جو چیز بھی اللہ کے نام پر نہیں لگے گی قیامت کے روز وہ ہمیں ایک ایک کھرب آنسو رلائے گی، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیگم ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ ماموں ہو، چاہے وہ رشتہ دار کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہماری دکان ہو، چاہے وہ ہمارا آفس ہو، چاہے وہ ہماری عزت ہو، چاہے وہ ہماری صحت ہو، چاہے وہ ہماری آنکھ ہو، اگر اللہ کے لیے نہ لگی رلائے گی۔ ہاتھ ہیں، پوچھا جائے گا کاروبار کے لیے کتنا لگایا اور اللہ کے لیے کتنا لگایا۔ پاؤں ہیں، اللہ کے لیے مصلی پر کتنا کھڑے ہوئے، دین کا کام کرنے کے لیے کتنا کھڑے ہوئے، کہاں کہاں دین کے لیے تم ان قدموں سے چل کر روزانہ ہمارے پاؤں دنیا کے لیے تھکتے ہیں، لیکن نماز صرف 1.25 گھنٹے کے لیے آتے ہیں ہم، اس میں بھی ہمارا قیام بڑا مختصر سا ہوتا ہے، مختصر سا رکوع ہوتا ہے، مختصر سا سجدہ ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے وجود کی زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے، یعنی یہ جو سجدہ ہے یہ آپ کو کروڑوں آنسوؤں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ جہاں جو کچھ بھی ہے یہ دھوکے کا لفظ ہے کہ میں، میرا، میری، کسی کے لیے میں جچتا ہی نہیں۔ یہاں زندگی کائنات میں سب سے بڑا گناہ جو ہوا تھا شیطان سے، اس نے صرف یہ لفظ بولا تھا کہ آدم کو سجدہ کروں میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی میں اچھی نہیں لگی تھی۔ تو زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگانا، ہر چیز کو، جو چیز میری ہے وہ اصل میں میرے رب ہے۔ کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے، وہ یہ کہ جو خوشی آتی نا یہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، وگرنہ زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک اگر اللہ تعالیٰ ایک خوشی بھی نہ دیتا اور کہتا کہ تم تو آئے ہی میرے لیے ہو، تم تو پیپر دینے کے لیے آئے ہو، دیکھیں جی ایگزامینیشن سینٹر میں آپ بیٹھے ہوں اور وہاں پر آپ پیپر حل کر رہے ہوں اور آپ درمیان میں وہ آپ سے کہیں کہ آپ 5 منٹ کے لیے لیٹ سکتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ 5 منٹ کے لیے چائے پی سکتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، کیونکہ ایگزامینیشن سینٹر میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے اس دنیا میں شادی کرنا ایک انجوائے ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی اصولی طور پر، دھیان دینے آئے ہوئے۔ بیوی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، بیوی کے لیے خاوند کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، اور باپ کے لیے بچے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آخرت میں لے لینا بچے، امتحان دو چپ کر کے بیٹھے۔ لیکن مالک کتنا کریم، کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، اسی زندگی میں خوشیوں کی بھی اجازت ہے جی، اور عیدیں بھی رکھ دی، چھوٹی عید بھی رکھ دی، بڑی عید بھی رکھ دی، شادی کی بھی اجازت دے دی، بیوی کی بھی اجازت دے دی، بچے کی بھی اجازت دے دی، اور کتنی خوشیوں کی زمین میں سیر کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ سارا کچھ کہا کہ یہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، لیکن پیپر پر نو کمپرومائز، پیپر پر کمپرومائز نہیں ہو۔ ہم نے ان خوشیوں کو اتنا مسلط کیا کہ اب پیپر اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم کہتے ہیں کاش کہ یار جس طرح رات کو بھی کوئی نماز نہیں ہوتی، کاش کے دن میں بھی نہ ہوتی۔ یہ کیا یار 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز بوجھ بن گئی ہے جی۔ ساری رات اللہ والوں کے لیے تو راتوں میں بھی نماز ہوتی ہے، دن کی نماز جو ہوتی ہے نا، دن کی نمازیں، اس کا منادی ہوتا ہے انسان، آپ کے مسجد کے خادم صاحب، اور رات کی جو تہجد کی اذان ہے یہ فرشتوں سے دلوائی جاتی ہے کہ تم ان کو آواز دو، کہاں ہیں میرے بندے جو میرے ہیں، آ جائیں مصلی پر۔ تو فرشتے کی اذان پر جو مصلی پہ آئے گا
وہ بڑا اعلیٰ انسان. ہم دن کی اذانوں پہ آتے ہیں، اچھی بات، لیکن رات کی صدا بھی سننی چاہیے. تہجد جو ہے یہ خاص الخاص بندوں کی، یعنی جو بندہ چاہتا ہے نا کہ یار میں کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ جاؤں اور میرے ساتھ VIP سلوک ہو، تو وہ اس کے لیے اس کو اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں، اسپیشل کارڈ بھی بنانا پڑتا ہے. ایسے ہی اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن ایک حساب کتاب سینٹر کھولوں گا، جو اس میں VIP بننا چاہتا ہے وہ رات کو مصلی سے گزر کر جناب آیا کر، میں اس کو VIP راستہ دوں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا، دیکھی جائے گی. یاد رکھیے دوستو، یہ عبادت کے دن ہے. یہ جو اب 2-3 دن کے بعد ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، سال کے سب سے عظیم ترین دن، سال کے سب سے محبوب ترین دن، سال کے سب سے قیمتی ترین دن، سال کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے دن، جادو کو ختم کرانے کے دن، بندشوں کو ختم کرانے کے دن، تکلیفوں کو ختم کرانے کے دن، اولادوں کے فیصلے کرانے کے دن، اولادوں کو نیک بنانے کے فیصلے کے دن. یہ دن ہے، اس میں آپ فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن بدبخت ہے جو سویا اور اس کا نصیب بھی سو گیا. اس لیے جاگنے کے دن آ رہے ہیں. چھوڑ دیجئے، جب بھی اہم دن آئے نا تو سب سے پہلے موبائل سے بات کیا کریں کہ تیرا وقت اب میں سمیٹ رہا ہوں، اب میں با مقصد تجھے دیکھوں گا، بے مقصد تجھے نہیں دیکھوں. بلکہ ممکن ہو سکے تو بندہ اپنی سم نکال کے نمبروں والے موبائل میں ڈال لے، بس میسج سنوں گا، بس کال کر لوں گا، بس ٹھیک ہے. یہ میرے اللہ کے ساتھ رابطے کے دن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر 2-3 ماہ کے بعد ایسے دن دیے ہیں جس میں بندہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو VIP بنا لے، لیکن ہم تیار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے آگے قربانی کا جو دن آ رہے ہیں، اگر قربانی کسی کی اللہ کو پسند آ گئی اس کے تو کیا ہی کہنے. لیکن قربانی اس وقت پسند آتی ہے کہ جب ابراہیمی طریقے پر. ابراہیمی طریقہ کیا تھا؟ ابراہیمی طریقہ یہ تھا کہ اپنی جان بھی اللہ کے نام، اپنی بیگم کے نام کی جان بھی اللہ کے نام، اور اپنی بچے کی جان بھی اللہ کے نام. تینوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی کا پل پل لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام بڑے تعیش والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جی، بالکل شہزادے تھے ہیں جی، شہزادے والی زندگی، وزیر اعلیٰ کے قائم مقام اس کا پروٹوکول تھا ان کے والد صاحب کا، اور کسی قسم کی تنگی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا امتحان ہے بیٹا بندے ابراہیم، ایک طرف تیرا اب ہے اور ایک طرف تیرا رب. اب تو اب کو اس کا قرب نہ دیکھ، میرا قرب دیکھ کہ میں کس عمل کو پسند کرتا ہوں. تیرا اب کس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو نہ دیکھ. اب کو پسند کرے گا ہر چیز ملے گی، اور اگر رب کو پسند کرے گا کچھ نہیں ملے گا. لیکن یاد رکھ، تجھے اگر رب مل گیا سب مل گیا، اور اگر تجھے رب نہ ملا سب مل بھی گیا کچھ. دوستو ہماری دکانیں، ہمارے دفتر، ہماری عزتیں زیرو ہیں اگر رب نہ ملا، کچھ بھی نہیں. جی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف چلا دیا. دینا قیما، سیدھا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ کہ کبھی بھی ڈبل مائنڈ نہیں ہونا. حنیف اسے کہتے ہیں جو کبھی ڈبل مائنڈ نہ ہو. حنیفہ ڈبل مائنڈ نہ ہو کہ میں آج ابو کی مان لوں یا آج اللہ کی مان لوں، آج میں اپنے نفس کی مان لوں یا آج اللہ کی مان لوں، آج میں اپنی طبیعت کو دیکھوں یا آج اللہ کو دیکھوں. اپنے مفاد کو، اپنے مزاج کو، اپنے خیال کو، اپنی انا کو، اپنی طبیعت کو، اپنی عزت کو، اپنی ثروت کو، سب کچھ رب کے نام پر قربان کر دینے کا نام قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی نہیں دی. پیدا ہوئے، باپ کی نفرت اتنی شدید تھی کہ شاید دنیا کی آگ اتنی شدید نہ. اس نے کہا پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے برا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. تو مجھے نہیں دیکھ رہا؟ میں نے تو اس لیے بیٹا مانگا تھا جو میرے بتوں کو ساتھ ساتھ پالش کیا کرے، اس کو سنبھالا کرے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو نفرت کی آگ
ابراہیم اکیلا اس میں، پھر علاقے والوں کی نفرت، اس کے لیے ابراہیم نے برداشت کی آگ کو، بادشاہ وقت کی نفرت، اس کی آگ وہ بھی برداشت کر لی، آخر میں پھر حقیقی آگ میں بھی جانا پڑ گیا، حقیقی آگ میں جل رہے ہو، کہنے لگے میں تو پہلے بڑی آگے دیکھ چکا ہوں، یہ بھی ایک آگ ہے، آنے دو۔ تو اس وقت میں ان کا وظیفہ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ ان دنوں میں بڑے کام کا وظیفہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، بس چلتے پھرتے اس وظیفے کو کریں اور ساتھ استغفار کو شامل کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ساتھ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ 15 دن ہیں سارے کے سارے، آپ یہ 15 دن اس میں ایک خاصی تعداد روزانہ 500 پڑھ لیں اس کو، آپ حیران ہوں گے، آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی تکالیف دور ہو جائیں گی اور آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے گا۔ کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ بس 100 دفعہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ میرا دین بھی تو بچا لے، میری دنیا بھی تو بچا لے، میرے مسئلے بھی تو حل کر دے، میری پریشانیاں بھی دور کر دے، میرے دکھ بھی دور کر دے، میرے غم بھی دور کر دے، میری گھٹن بھی دور کر دے، تو میرے لیے کافی۔ تو اس لیے دعاؤں کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں، تیسرے کلمے کی کثرت کے دن ہیں، چوتھے کلمے کی کثرت کے دن ہیں، 100 دفعہ اس کو بھی صبح شام پڑھ لیں، کسی نہ کسی طریقے سے ذکر اذکار کرتے ہوئے دعاؤں میں لگ جائیے۔ جی میں نے آغاز کیا تھا کہ یہ جو میں ہے نا، اس کو قرآن مجید بھرا ہوا اسی سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یاد رکھ بندے، تیرے تو چھوٹی سی 6 دکانیں ہیں، تیرا ایک پلازہ ہے، ساری کائنات تیرے رب کی ہے، تیرا پلازہ بھی تیرا نہیں، تیرے رب کا، تیری اعظم مارکیٹ تیری نہیں، تیرے رب کی۔ تو کیوں سمجھتا ہے کہ میں اپنی دکان پہ آیا ہوں؟ تو رب کے پاس آیا ہوا ہے، کہ اس نے دیا ہوا ہے۔ رات بندے جاتے، کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، رات گئے صبح آئے تو جلا ہوا تھا، رات گئے صبح واپس آئے تو تالے کٹے ہوئے تھے سارے کے سارے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ دکھاتے ہیں تیرا کچھ نہیں ہے، میرا ارادہ حفاظت کا ختم ہو جائے، تیرا سب کچھ ختم، میری حفاظت کا ارادہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا، بات پھر کہہ رہا ہوں، کائنات تمہارے اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اس میں سے جب قربانی کے دن آئے ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں میرے نام پہ لگاؤ، تو زیادہ پریشان نہ ہونا، میرا ہی دیا ہوا ہے۔ اس لیے اچھے انداز میں خریدو، اور اچھے انداز کا مطلب ہے کہ جس میں مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ۔ ہمارے ہاں اچھا خریدتے 5 لاکھ والا جانور لینے کی بجائے، 7 والا لینے کی بجائے، ہم 50 لاکھ والا لے لیتے ہیں جو چربی سے بھرا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں، وہ دکھاوے کا۔ آپ 5 لاکھ والے 10 جانور لے لیں، یہ ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو 50 یعنی 1 کروڑ کا آپ ایک گائے لے رہے ہیں، اس کی یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ کسی اور کے لیے ہو رہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جنہیں علاقے میں ہماری قربانی ہماری کیٹ واک کراتے ہیں، اللہ تو راضی نہیں ہوتا، دنیا راضی ہو جاتی۔ اس لیے کیٹ واک والے جانور نہیں لینے جس میں مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور پھر اہم بات ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ جس آمدن سے آپ جانور لینے لگے ہیں، فرشتے ان پیسوں کو سونگتے ہیں، حلال کے ہیں کہ حرام کے۔ اگر وہ حرام کے ہوئے نا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اپنے مہمان کو مرا ہوا جانور دے رہے، یعنی وہ مرے ہوئے، حرام کا پیسہ مرا ہوا ہوتا، مرے ہوئے پیسے سے اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کہتا ہے تو میری بےزتی کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا تھا قربانی کر، تو نہ کرتا، تیرے پاس حلال نہیں ہے تو۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی حرام کے پیسے کو، ہمارے ہاں جو آفیسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ سہولت ملتی ہے کہ ان کو جانور خریدنا نہیں پڑتا، ان کے گھر میں 4-5 بکرے آ جاتے ہیں رشوت کے، اور جی میں بکرا پالیا سی، میں کیا بہت سے بھی للہ، عنوان یہ ہوتا ہے، اصل میں رشوت ہوتی ہے، رشوت کی گائے، رشوت کے اونٹ۔ یاد رکھیے، اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد زمین اور آسمان کا فاصلہ تھوڑا ہے، اس بندے کا اللہ کی رحمت سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے اس جانور کو ذبح ہونے کے بعد، کیونکہ یہ حرام کے نام پر ہو۔ کبھی بھی حرام کا جانور، اسی طریقے سے بعض لوگ چور ہوتے ہیں نا، وہ بکرا چوری کر کے دوسرے محلے میں چلے گئے، بیچ دیا، کہنے کا 40,000 کا،
کہندہ جی بس میرا جیک لگ گیا, نہ تیری قربانی قبول ہونی ہے نہ اس کا کچھ قبول ہونا, کیونکہ تجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چور ہے. حلال کے جانور 40,000 میں نہیں مل رہے, تو نے چوری کا جانور خریدا, کہتا سانو کی لگے, نہیں تیری چھٹی حص تجھے بتاتی ہے کہ یہ چوری ہے. حلال کا جانور اتنے میں نہیں ملتا. تو ساتھیو دوستو, سود والے پیسے والا جانور کبھی بھی اللہ کے نام پر قربان نہ کرے. حرام والا جانور, رشوت والے پیسے کا جانور, سود والے کا, جھوٹ والے کا, بددیانتی والے کا کبھی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایمان پر مرنے ہی نہیں دیتے کہ تو نے میری انسلٹ کی. ساتھیو یہ قربانی عربی زبان میں ہے ما یقربک الی اللہ, جو تجھے اللہ کے قریب کر دے. اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہر وہ عمل وہ بھی قربانی ہے, لیکن یہ خاص ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ بنایا کہ جانور میرے نام پر کاٹ, اور اس جانور میں تصور کر کہ اس جانور میں صرف جان نہیں ہے, میری انا بھی ہے, میرا مفاد بھی ہے, میرا مزاج بھی ہے, میری طبیعت بھی ہے. اس پر چھری رکھ کے یا اللہ میں علامتی چھری رکھ رہا ہوں, آج کے بعد میں اپنی ہر چیز تیرے نام پر کاٹ دوں, صرف تجھے راضی کروں. یہ چھری اصل میں ایک علامتی رگ پر کٹ رہی ہے, اصل میں اپنی انا پر, اپنے خیال پر, اپنے مفاد پر, اپنے مزاج پر, اپنی طبیعت پر رکھنی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, میں اپنا نہیں ہوں. یاد رکھیے اگر جس بندے نے اپنے بچے کی وجہ سے حرام کمایا, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں لکھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں بت پرستی کی تھی. وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تو کی تھی نہیں. تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر اپنے بیٹے کی وجہ سے حرام کمایا تھا, گویا ہم نے اس دن لکھ دیا تھا کہ یہ اللہ کا عبادت نہیں کرتا, یہ اپنے بیٹے کو بت سمجھتا, یہ اس کا عبادت کرتا. اگر کوئی بیوی کی وجہ سے حرام کماتا ہے, قیامت کے روز اس کی بیوی اس کا بت شمار ہو. کوئی اپنی انا دکھانے کے لیے, ایگو دکھانے کے لیے اگر کچھ جو ہے نا حرام کماتا ہے, اس کی ایگو کو بت بنا کے دکھایا جائے گا کہ تو رب کا پجاری نہیں تھا, تو بت کا پجاری. تو بت وہی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے, بت وہ بھی ہیں جو میرے اور آپ کے اندر پلے ہوئے. اس عید کے موقع پر اپنے بتوں کو بھی توڑنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, اور صحیح نیت کے ساتھ, صحیح مال کے ساتھ, صحیح جذبے کے ساتھ ان دنوں میں ذکر بھی کریں, اور اللہ توفیق دے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں. یاد رکھیے 1000 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنے کا ثواب تھوڑا ہے, تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ. وہ فرض ہے, نفلی طور پر ہر وقت من کے پھیری آ رہے, من کے پھیری آ رہے. اور بھائی اللہ کو راضی کرنے والے جو فرائض ہیں, سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا انہی سے ملتا ہے. تو اس لیے فرائض کو تکبیر اولیٰ سے پڑھیے. بچوں سے بھی کہیے, وہ گائے بکرے لے کے پھر رہے ہوتے, نمازیں نہیں پڑھتے. بندہ پوچھے کہ قربانی کس کے لیے, اللہ کے لیے, اور تو نماز کس کے لیے چھوڑ رہا ہے, کہتا ہے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے مجھے جانور دیا ہے. تو جس کی نمازیں جن کے بچوں کی رہ جائیں گی قربانی کے جانور کی وجہ سے, یہ علامت ہوگی کہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا, وہ اپنی دکھاوے کے لیے قربانی کر. ساتھیو صحیح نیت بھی کریں, جذبہ بھی صحیح کریں, اور شوق سے بھی کریں, محبت سے بھی کریں, اور ان دنوں کو قیمتی بھی بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.